ڈریم آف امریکہ۔ وہ اواہل بہار کی ایک روشن اور تر و تازہ صبح تھی۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کی نمی ہوا میں کچھ باقی تھی جو بے حد خوشگوار لگ رہی تھی۔ میں نے موسم کی عنایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کالج کے فوارہ گراؤنڈ میں اپنے پسندیدہ مقام پر جا بنا لی اور کتابوں میں سر لے لیا۔ وہاں چھاؤں گھنی اور نسبتاً شور کم ہوتا تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میرا ٹھکانہ وہی ہوتا تھا۔ ماہانہ ٹیسٹ سر پر تھے، سو پورے انہماک سے میں تیاری میں مصروف ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ قاسم کی توپ شکن آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بھائی صاحب، آپ ہیں یا گزر گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ منہ کھولنے سے پہلے سوچنے کی عادت بھی پال لیتے تو تمہارا کیا جاتا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ سلمان اکبر جیسا گلفام تمہیں نظر نہیں آ رہا، جبکہ انسٹیٹیوٹ میں تو ماں بدولت کے سوا کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اینٹ کا جواب میں نے بھی پتھر سے دیا۔ یا خدا، کیسا ظلم ہوا ہے تیری خدائی پر، جیتے جی یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ چونٹی کے پر نکل آئے۔ چپ شاہ کا روزہ رکھنے والا سلمان بھی انسٹیٹیوٹ کا گلفام بنا بیٹھا ہے۔ قاسم نے ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا، جو عموماً اس کی زبان کی نوک پر ہی دھرا رہتا تھا۔ یہ طنز بازی اور زنانہ حرکتیں چھوڑو، 2 منٹ میں مطلب کی بات بتاؤ، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ فی الحال بے وقت کی راگنی سننے کا موڈ نہیں، میں نے بے مروتی کے ساتھ ریکارڈ ایک پل میں توڑتے ہوئے کہا۔ کاغذی شہزادے، بھاڑ میں جاؤ تم بھی اور تمہارا وقت بھی، میرے پاس بھی فالتو ٹائم نہیں۔ ویسے بھی یہ دنیا ناشکروں کے لیے نہیں بنی۔ سلطنت مغلیہ کے نشان عبرت تجھے تیری تنہائی مبارک۔ حسب عادت ناراض ہو کر نخرے دکھاتے ہوئے اس نے پلٹ کر جانا چاہا۔ ارے ڈرامے بند کرو ایسٹ انڈیا کمپنی کے گھسے پٹے مہرے۔ میں نے نہ بھی پوچھتی بات کو کون سا تمہارے پیٹ میں رہ جانے کی، اب آ ہی گئے ہو تو بتا بھی دو کہ کیا ارشاد فرمانے آئے تھے۔ میں نے اپنی طرف سے اسے مزید چڑھایا اور اس کی کلائی پکڑ کے بٹھاتے ہوئے کہا تو خلاف توقع اس کی زندگی سے بھرپور قہقہ کالج کی سنجیدہ ہوا کو گدگداتا ہوا فضا میں بکھر گیا۔ ہا ہا ہا، کیا بدلہ لیا میرے دل جلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گھسے پٹے مہرے، واہ مزہ آ گیا۔ اس نے بات پکڑی۔ شوخی، شرارت اور زندہ دلی کی تصویر۔ قاسم تھا ہی ایسا، ہمیشہ دل کھول کر ہنسنے والا۔ اس کی آواز زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ اب بتاؤ بھی، بس ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں، اس نے جہاں بھر کی سنجیدگی چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا۔ اس لمحے اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہنسی کا نام تک نہ جانتا ہو۔ دوست اسے مسٹر گرگٹ کے نام سے پکارتے تھے۔ صحیح کہتے تھے بیچارے۔ میں نے دل میں ابھرنے والے خیالوں سے ہاتھ چھڑایا۔ چلو ٹھیک ہے، تم مجھے عام بات ہی بتا دو۔ میں نے امن کا پرچم لہرایا۔ یار، ہمارے کالج میں کچھ امریکن ٹیچرز آ رہے ہیں 14 تاریخ کو، کاؤنسلنگ کے لیے۔ وہ بتائیں گے کہ امریکن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں داخلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی ضروری معلومات سے آگاہی کا سیشن ہے، اس لیے کوئی اسٹوڈنٹ چھٹی نہ کرے اور بروقت کالج کے مین ہال میں پہنچ جائے۔ پہلے پیریڈ کے بعد تم نظر نہیں آئے تو مجھے لگا کہ تم اپنے گوشہ عافیت میں ہی چلہ کاٹ رہے ہوگے، تو اس لیے یہ بتانے ادھر چلا آیا۔ اور تمہیں تو علم ہے کہ میرا اندازہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیتا۔ آج بھی میں نے سوچا اور تمہیں پا لیا۔ اچھا، مجھے تو علم نہیں، تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے ایک لمبی سانس لے کر اس سے پوچھا، جو آنکھیں جھکائے بات کا پتنگڑ بنائے جا رہا تھا۔ 2 حرفی بات کا کوا بنانا اور بنا کر اڑانا اس پر ختم تھا۔ اے میرے گوشہ نشیں، یہ اس دنیا کی تازہ ترین خبر ہے اور دنیا والوں کے لیے ہے۔ سادھو جوگی کو اس سے کیا مطلب؟ کالج میں تو خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ اگر دنیا والوں کو خبر ہے تو پھر ہر کسی کی زبان پہ ہوتی، مگر یہاں تو میری طرح کسی کو بھی علم نہیں۔ علم ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ خبر میری ان شریف آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے لفظوں میں کچھ دیر پہلے ہی نوٹس بورڈ پر چپکائی گئی ہے۔ اگلے پیریڈ کی گھنٹی بجنے کی دیر ہے۔ جنگل میں
کہ آگ کی طرح خبر آپ کے دامن میں آ لپٹے گی۔ پھر شک پر ندامت محسوس ہو تو میرا سامنا کرنے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر چلو بھر پانی میں ڈوب جائیے گا، اور اگر جل مرنے کو جی چاہے تو پیڑ پر چڑھ جائیے گا، لگے ہاتھ چتا کا خرچہ بچ جائے گا۔ مفت مشورہ ہے۔ اس نے بھی مجھے چڑھایا۔ ارے اتنی سی خبر کے لیے نوٹس بورڈ کو زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظامیہ خبر تمہاری زبان کی نوک سے باندھ دیتی، ایک کالش تو کیا پورے عالم کو خبر ہو جاتی۔ میں نے بھی جواباً اسے چڑھایا اور وہ سچ مچ چڑھ گیا۔ واقعی نیکی کا جہاں نہیں رہا قاسم میاں، نیکی کر اور جوتے کھا، ان بے فیض لوگوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ نیکی دریا میں ڈھالنے کے بجائے نیکی کی دہائی دیتا قاسم بآواز بلند بڑبڑاتا ہوا جیسے آندھی کی طرح آیا تھا ویسے ہی طوفان کی طرح پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے میرے لیے سوچ کا در کھل گیا۔ کیسی تیاری، کیسی پڑھائی، ایک لفظ امریکہ پر سوچ کر سوئی اٹک گئی۔ کیا امریکہ جانا اتنا ہی آسان ہے؟ امریکہ میں آخر ایسا کیا ہے جو خصوصی طور پر وہ ہمیں بتانے اور سمجھانے آ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں تو جا بھی سکتے ہیں۔ ہم میں تو میں بھی شامل ہوں۔ ایک خیال لہرایا اور دل للچایا۔ تو کیا میں بھی جا سکتا ہوں؟ ذہن میں سوالوں کی کھچڑی سی پکنے لگی۔ جواب کی سمجھ تو نہیں تھی، مگر خیال کا بیج جو ذہن کی کھیتی میں آن گرا تھا، آنے والی راتیں اسے بیج کی آبیاری کرتے گزرنے والی تھیں، مگر ہونی سے پہلے ہونی کو کون جان پاتا سوائے اس کے جو سب سے بڑا کارساز ہے۔ دنوں کو پر لگے اور وہ اڑ گئے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کے بارے میں ہر گزرتے دن کو تجسس بڑھایا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ہال میں جمع کیا گیا۔ سب سے پہلے پرنسپل نے استقبالیہ خطبہ دیا، سیشن کی اہمیت اور فوائد سے آگاہ کرتے ہوئے سنہری خوابوں کے کچھ دیے جلائے اور سب کو سنجیدگی سے ہر بات سننے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد آنے والے معزز مہمانوں نے باری باری امریکی تہذیب و ثقافت اور معاشرتی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہمارا تعارف کروایا۔ رنگوں روشنیوں میں گھری دمکتی چمکتی جس دنیا کی تصویروں کے ذریعے ہمیں سیر کروائی جا رہی تھی، اس کا سیر میرے دل کو مٹھی میں لیے جاتا تھا۔ اس حال میں میری طرح کسی اور کے دل پر بھی یہ جادو اثر کر رہا تھا اور وہ قاسم تھا۔ میں اس لمحے اس بات سے بے خبر تھا